ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع منقوش في اللوح والقلم. سيد العرب والعجم، سيد الثقلين، نبي الحرمين، إمام القبلتين، وسيلتنا في الدارين، صاحب قاب قوسين، محبوب رب المشرقين ورب المغربين، جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الميامين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. درود بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر. بار دیگر نعرہ صلوات. سامعین ذی وقار، سورہ مبارکہ نحل آیت کا نشان 125. ارشاد رب العزت ہوتا ہے: ادعو الی سبیل ربک، اے حبیب انسان کو اپنے رب کی راہ کی جانب دعوت دو، بالحکمت، اور جب دعوت دو تو تمہاری دعوت حکمت کے ساتھ ہونی چاہیے، والموعظۃ الحسنۃ، اور تمہاری دعوت موعظہ حسنہ پر مشتمل ہونی چاہیے، حسین نصیحتوں کے ساتھ ہونی چاہیے. وجادلہم باللتی ہی احسن، اور جب ان کے ساتھ بحث کی، جدال کی، تکرار کی نوبت آئے تو تمہارا جدال، تمہاری بحث، تمہارا مباحثہ بہترین انداز میں ہونا چاہیے. اور سلسلہ سخن جاری ہے اس انداز میں کہ رب نے ختمی مرتبت کو ان 3 طریقوں سے دین اسلام کو پھیلانے کا حکم دیا ہے، اور ادھر اسی نبی کی نواسی ان 3 طریقوں پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اس آیت کی عملی تفسیر پیش کر رہی ہیں. اور یزید کے دربار میں، یا میں یوں کہوں کفر کے دربار میں، زینب کبریٰ اسلام کے عقائد بیان کر رہی ہیں. واللہ باللہ تاللہ زینب کبریٰ کا شام میں کھڑے ہو کر الحمدللہ کہنا، محمد مصطفیٰ کے کوہ ابو قبیس پہ کھڑے ہو کر قولوا لا الہ الا اللہ کہنے سے کم نہیں ہے، بالکل بھی کم نہیں ہے. زینب اسی محمد کی وارثہ ہے، یہ سامنے بیٹھا بھی انہی کا وارث ہے جو ادھر سامنے تھے. اور سلسلہ سخن گزشتہ 2 دنوں سے خطبے میں جاری ہے. میں اس کو دہرا رہا ہوں کیونکہ اب تک بعض حضرات انتظار کر رہے ہیں کہ خطبہ شروع ہوگا. یہ زینب کبریٰ کے الفاظ ہیں، یہ کسی مولوی کی تقریر نہیں کہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام کو آپ ایک فارمیلٹی سمجھتے ہوئے فاسٹ فارورڈ کر دیں.
زینب کبریٰ جب یہ حمد و ثنائے خدائی بجا لا رہی ہیں اور جب اپنے جد پہ درود و سلام بھیج رہی ہیں تو یہ مجھ جیسے کسی جاہل کم علم نادان مولوی کے الفاظ نہیں کہ چلو یہ تو مولانا عربی میں بول رہے ہیں اسے گزارو آگے خطبہ شروع ہونے والا ہے. ادھر زینب کبریٰ کی لسان مبارک جنبش میں آئی ہے، ادھر خطبہ شروع ہو گیا ہے. اور یہ اس بات کو محسوس کیجیے گا، اس بات پر خاص توجہ دیجیے گا. آپ تصور کیجئے کیا منظر اور کیا ماحول تھا جب سیلیبریشن کے لیے کوئی دعوت رکھی جاتی ہے. چند لوگ وہاں بیٹھے ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں، چند لوگ وہاں بیٹھے خوش گپیاں کر رہے ہیں، چند لوگ ادھر بیٹھے ایک دوسرے کو لطیفے سنا رہے ہیں، چند لوگ کسی اور کونے میں بیٹھے کچھ کھانے پینے میں مصروف ہیں. ایک گہما گہمی ہوتی ہے، ایک خوشی کا عالم ہوتا ہے. یزید نے ایک ایسی ہی سی محفل سجا رکھی تھی، لیکن ادھر زینب کبریٰ کی زبان جنبش میں آئی ہے، ادھر مجمع پہ سناٹا طاری ہو گیا ہے. زینب کبریٰ کی زبان ادھر ہلنا شروع ہوئی ہے، ادھر الفاظ کی ادائیگی شروع ہوئی ہے، ادھر پورا مجمع جو خوش گپیوں میں مستی مذاق میں مصروف تھا، زینب کبریٰ کی آواز کی ہیبت یہ ہے، زینب کبریٰ کے لہجے کی ہیبت یہ ہے. شام کے دربار پہ لہجے کی ہیبت چھائی ہے. کس طرح سے چھائی ہے؟ دوسرا مصرع بڑے غور سے سنیے گا. شام کے دربار پہ لہجے کی ہیبت چھائی ہے. خطبہ زینب ہے یا عباس کی انگڑائی ہے؟ جو عباس کی تلوار سے بچ کے یہاں تک پہنچے تھے نا، اب لہجہ زینب کے شکنجے میں آ گئے ہیں. یہ کوئی معمولی بات نہیں. خطبہ 2 روز سے شروع ہو چکا ہے. جب زینب الحمدللہ رب العالمین کہہ رہی ہیں، میں بڑی تفصیل سے بیان کر چکا ہوں کیا کیا موتی ہیں جو اس جملے کے سمندر کی گہرائیوں میں چھپے ہیں. زینب کبریٰ کفر کے دربار میں توحید بیان کر کے دنیا کو سمجھا رہی ہیں، دیکھو یہ اور اس کے باپ دادا کفر کے علمبردار ہیں، ہم توحید کے علمبردار ہیں. اور نہ صرف اس کے کفر کو بے نقاب کر رہی ہیں، دیکھیے 2 دھاری تلوار ہے زینب کبریٰ کا یہ خطبہ. ادھر بیٹھے ہوئے یزید کے کفر کو بھی بے نقاب کر رہی ہیں، اور قیامت تک آنے والی یزید کی وہ اولاد جو حسین والوں کی توحید کو شک کی نگاہ سے دیکھے گی، جو مجھے اور آپ کو کافر اور مشرک کہے گی، زینب کبریٰ کا یہ اعلان توحید قیامت تک آنے والے ہر یزیدی کے منہ پر تماچا بھی ہے. اور پھر جو آگے بڑھ کے زینب کبریٰ نے درود و سلام بھیجا ہے اور رسالت کا بیان کیا ہے، ایک طرف اس بات کا اظہار ہے کہ دیکھو رسالت کے وارث ہم ہیں تو رسالت کے دشمن یہ ہیں، اور وہیں قیامت تک آنے والے ہر اس شخص کے منہ کو بند کرنے کے لیے بھی کافی ہے جو زینب کبریٰ کے ماننے والوں کی طرف انگشت اعتراض اٹھائے اور کہے کہ یہ وہ ہیں جو علی کو نبی پر بڑھا دیتے ہیں. یہ اعتراض ہے کہ نہیں ہم پر کہ ہم علی کو نبی سے بڑھا دیتے ہیں؟ آپ دیکھیے توحید کے بعد جس شے کو زینب نے قابل بیان سمجھا ہے، اپنے بابا کی ولایت سے پہلے وہ نبی کی نبوت ہے. اور یہ تمام اہل بیت کے خطبوں کا اسلوب ہے. توحید کے پاس توحید کے بعد جو شے جگہ بناتی ہے وہ محمد مصطفیٰ کی ذات ہے. تو اب کوئی یہ نہ کہے کہ آپ علی کو نبی سے بڑھا دیتے ہیں. اور یہ زینب کبریٰ کے الفاظ کے صدقے مجھے اس کی تھوڑی وضاحت کرنے دیجیے اور میں پھر آگے بڑھ جاؤں گا. یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ شیعہ علی کو نبی سے بڑھا دیتے ہیں، کہنے والے کا قصور بھی نہیں. میرے ساتھ ہیں؟ کہنے والے کا قصور بھی نہیں. اس کہنے والے کو میں آپ سب کی اجازت سے اس قصور سے بری ٹھہراتا ہوں. کیوں حضور؟ مسئلہ یہ ہے، بڑی توجہات کا طالب ہوں اور یہ بڑی باریک بات ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ بدبخت نبی کو سنتا ہے اپنی مسجد کے امام سے، علی کو سنتا ہے ہمارے امام باڑے سے، نبی سن کر آتا ہے اپنے امام سے،
جہاں اسے اس کا امام بتلاتا ہے کہ محمد مصطفیٰ نامی ایک شخص جب زندگی کی 40 بہاریں گزار چکا، ایک روز غار حرا میں تھا، ایک فرشتہ نازل ہوا جس کا نام جبرائیل تھا۔ محمد مصطفیٰ کی ایک اوپن ہارٹ سرجری کی گئی، سینے مبارک کو شگافتہ کیا گیا اور پورے قرآن کا علم اس محمد کے سینے میں انڈیل دیا۔ جس امام سے، جس لاؤڈ اسپیکر سے، جس ممبر سے یہ نبی سنتا ہے، وہ نبی ایسا بیان ہوتا ہے۔ پھر یہ ہمارے ممبر پہ آ کر بیٹھ کر علی کو سنتا ہے جب مولوی بیان کرتا ہے کہ ادھر امامت نے رسالت کے ہاتھوں میں آنکھیں کھولی، ادھر سوال کیا یا رسول اللہ توریت سننا پسند کریں گے، زبور سننا پسند کریں گے، انجیل سننا پسند کریں گے یا قرآن ہی سنا دوں؟ جب وہ بدبخت سن کر آتا ہے اس مقام پر کہ نبی تو 40 برس بعد قرآن سیکھے اور علی اس دنیا میں آتے ہی قرآن سنا رہے ہیں، ادھر وہ سن کر آتا ہے کہ جبرائیل وہ ہے جس نے نبی کو قرآن سکھایا، ادھر امام بارگاہ میں آ کر بیٹھتا ہے، مولوی بیان کرتا ہے جبرائیل تو حیران و پریشان تھا، کبھی ادھر دیکھتا تھا کبھی ادھر دیکھتا تھا، ایک مرتبہ آواز قدرت آئی، من انا ومن انت، میں کون ہوں تو کون ہے؟ جبرائیل تو پریشان تھا، ادھر میرے مولا نے سبق سکھانا شروع کیا، اے جبرائیل کہتے انت الرب الجلیل وَأَنَا الْجِبْرَائِيل۔ جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس مولوی نے جسے محمد کا استاد کہا تھا وہ تو ادھر علی کا شاگرد نظر آ رہا ہے، بھائی پریشان تو ہوگا نا کہ محمد کو، کہ یہ قوم علی کو نبی پر بڑھا دیتی ہے۔ اب ایک اور منزل میرے ساتھ دیجیے گا، اس ممبر پہ جب محمد مصطفیٰ کا تذکرہ سنتا ہے تو ادھر مولانا صاحب بڑا جھوم جھوم کے پڑھتے ہیں، سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا۔ ابھی ربیع الاول کا مہینہ آنے والا ہے، ہر مسجد سے یہ آوازیں بلند ہوں گی، سلام اس گھر۔ اس ممبر سے جب یہ محمد مصطفیٰ کو سنتا ہے تو ایک غریب مسکین بیچارہ سا محمد مصطفیٰ سنتا ہے، سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا۔ اور جب ادھر آ کے محمد مصطفیٰ کو سنتا ہے تو ادھر بیان ہوتا ہے، فراز عرش اعظم جس کے سونے کا بچھونا تھا۔ کیا سن کر آیا تھا؟ سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، اور ادھر کیا بیان ہوتا ہے؟ فراز عرش اعظم جس کے سونے کا بچھونا تھا، جسے تقدیر کہتے ہو۔ بھئی یہ تقدیر بڑی قیمتی شے ہے، بڑی طاقتور چیز ہے۔ یہ مولانا ہر شے کو تقدیر کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں۔ کسی بھی مفتی ملا سے پوچھ لیجئے، حضور ایسا ہو گیا جی تقدیر میں لکھا تھا، فلاں چیز ہو گئی جی مقدر ایسا تھا، فلاں مارکا ہو گیا جی نصیب ایسا تھا۔ جسے تقدیر کہتے ہو، فراز عرش اعظم جس کے سونے کا بچھونا تھا، جسے تقدیر کہتے ہو وہ اس کا ایک کھلونا تھا، جسے تقدیر کہتے ہو وہ اس کا ایک کھلونا تھا۔ ادھر نبی کون تھا؟ نبی وہ تھا، سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا۔ ادھر علی کون ہے؟ علی وہ ہے کہ فراز عرش اعظم جس کے سونے کا بچھونا تھا، جسے تقدیر کہتے ہو وہ اس کا ایک کھلونا تھا۔ ابو ذر اور فضہ جس کے گھر میں کام کرتے تھے۔ بھئی خدا کی قسم یہ جملے محسوس کیجئے، فضہ کہا جاتا ہے چاندی کو، اور زر کہا جاتا ہے سونے کو، مال و زر۔ زر یعنی سونا، ابو ذر یعنی سونے والا، فضہ یعنی چاندی۔ اب شاعر کیا کہہ رہا ہے؟ کیا سن کر آیا تھا؟ سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا۔ جواب کیا آ رہا ہے؟ فراز عرش اعظم جس کے سونے کا بچھونا تھا، جسے تقدیر کہتے ہو وہ اس کا ایک کھلونا تھا۔ ابو ذر اور فضہ جس کے گھر میں کام کرتے تھے۔ تجھے کس نے کہا اس گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا؟ قصور اعتراض کرنے والے کا نہیں ہے، جہاں سے علی سنتے ہو
वहीं से नबी सुनो, फिर तुम्हें पता चलेगा हम उसको नबी नहीं मानते जो 40 बरस तक खुद नादानी में भटकता रहा, फिर किसी फरिश्ते की भीख से कुछ इल्म हासिल किया। हम उसे नबी मानते हैं जो बबांगे दोहल ऐलान करता है, कुंतो नबियन वल आदमो बैनल माए व तीन। मैं उस वक्त नबी बन चुका था जब तेरे बाप आदम का आब अलग था, खाक अलग था। ज़ैनब कुबरा इस दरबार में खड़े होके जो अपने जद की सिफत बयान कर रही हैं, वस्सलातु अला जद्दी सय्यिदिल मुरसलीन। मेरा जद, मेरा नाना कोई मामूली नबी नहीं था, मेरा नाना वो था जो नबियों का सरदार था, जिससे नबी हुक्म ले लेकर नबूवत करते थे। भाई फौज होती है, फौज जब लड़ती है तो फौज के मुख्तलिफ हिस्से होते हैं। कुछ तीरंदाज होते हैं, कोई नेज़ा बरदार होते हैं, कोई घुड़सवार होते हैं, कुछ प्यादे होते हैं जो ज़मीन पर चल रहे होते हैं। फौज के अलग अलग हिस्से होते हैं। अब अगर एक फौज हो, लाखों का लश्कर हो, लेकिन उस लश्कर का कोई कमांडर ना हो, जब जिसका जी चाहे वो तीर चलाना शुरू करते, जब जिसका जी चाहे वो नेज़ा उठाकर लड़ने लग जाए, जब जिसका दिल चाहे वो घोड़े दौड़ाना शुरू कर दे, जब जिसका दिल चाहे वो पैदल तलवार लिए निकल जाए, क्या कामयाबी होगी? कामयाबी कब होगी? कामयाबी उस वक्त होगी जब इस लश्कर का एक कमांडर हो और वो कमांडर हर दस्ते को हिदायतें जारी करे, वो मौका महल देखे, उसे पता हो कब तीरंदाजों को आगे करना है, कब नेज़ाबरदारों को आगे भेजना है, कब तलवार चलाने वालों को हुक्म देना है। अब गुमराहियों के समंदरों के सामने, गुमराहियों के लश्करों के सामने, ए यजीद, ये ज़ैनब कुबरा का पैगाम है, ए यजीद, जब गुमराहियों के लश्करों के सामने रब ने हिदायतों की एक फौज बनाई, उस फौज के बहुत से किरदार थे, तीरंदाज थे, घुड़सवार थे, तलवार उठाने वाले थे, नेजा उठाने वाले थे, ये सब अपनी अपनी ताकतें खर्च कर देते, कभी भी गुमराही को मात न होती जब तक इन हिदायतों का सरदार मेरा नाना न होता। मेरा नाना सैयदुल मुरसलीन है। हर नबी की मेहनत राय गान जाती अगर वो मेरे नाना की दी हुई हिदायत की रोशनी में कदम ना उठाता, अगर मेरे नाना की दी हुई इंस्ट्रक्शंस को फॉलो ना करता। मेरा नाना कोई मामूली नबी नहीं है। कौन है? जो मुरसलीन का सरदार है। और गुफ्तगू यहां पहुंच चुकी, सदक़ल्लाह, खुदा सच कहता है। तू वही का इनकार करेगा? क्या तेरी औकात है तू इनकार करे? हम बतलाएंगे रब क्या कहता है। रब सच कहता है, वकज़ालिका यक़ूल, और रब ने ये कह दिया है, सुम्मा कान आक़िबतुल लज़ीना असाउस्सू। ये आयत मैं कल तिलावत कर चुका हूं। और जो लोग बुराइयों में बढ़ जाते हैं, अनकज़्ज़बू बिआयातिल्लाह, रब की निशानियों को झुटलाते हैं, वकानू बिहा यस्तहज़िऊन, ये रब की निशानियों का इस्तेहज़ा करते हैं। ये एक एक उस दरबार में मौजूद शख्स समझ रहा है कि ज़ैनब रब की निशानी किसे कह रही हैं और बुराई में बढ़ जाने वाला किसे कह रही है। ए यजीद, जिसका तू मजाक उड़ा रहा है, जिसकी तू तौहीन कर रही है, वो रब की सबसे बड़ी निशानी है और तू सबसे बड़ा बदकार है। और इसके बाद ज़ैनब कुबरा ने क्या लहजा अपनाया है, खुदा की कसम, हमारी जाने ज़ैनब कुबरा के लहजे पे कुर्बान। तसव्वुर कीजिए, ये मिसाल समझिएगा। और फिर मैं अगला जुमला पढ़ के आपकी समातों की नजर करने लगा हूं। कोई खातून हो, हम अपने घराने की किसी खातून का तसव्वुर करें जो हमेशा किसी बड़े के साथ, किसी मर्द के साथ, बाप के साथ, भाई के साथ घर से निकला करती है, जिसने कभी किसी नामहरम से गुफ्तगू ना की हो, जिसने कभी किसी गैर मर्द से बातचीत ना की हो। अब अगर ऐसी खातून को कभी किसी काम से अकेले निकलना पड़ जाए तो क्या सूरत हाल होगी? माथे पर पसीना होगा, अल्फाज लड़खड़ाएंगे, लहजे में खौफ होगा, लेकिन मेरी जान कुर्बान अली की शेर दिल बेटी पर, ज़ैनब कुबरा कभी अकेले घर से ना निकली थी।
میں پڑھ چکا ہوں جب زینب کبریٰ کو گھر سے نکلنا ہوتا تھا علی حسن کو داہنے جانب تعینات کرتے تھے، حسین کو بائیں جانب تعینات کرتے تھے، اور خود اس کاروان کی سرداری کرتے ہوئے زینب کو اس پروٹوکول میں روضہ رسول تک لے کے جاتے تھے۔ میں یحییٰ مازنی کا جملہ پڑھ چکا ہوں، خدا کی قسم فلا واللہ ما رأیت لہا شخصا ولا سمعت لہا صوتا، میں یحییٰ جو زینب کے پڑوس میں رہتا تھا میں نے کبھی زینب کی آواز نہ سنی۔ وہ زینب جو کبھی کسی نامحرم سے ہم کلام نہ ہوئی ہوں، جو کبھی کسی ایسے موقع پر نہ آئی ہوں جہاں وہ اکیلی خاتون گفتگو کرنے لگے، یہ معجزہ ہے، معجزہ۔ اگر دنیا کی کوئی عام خاتون ہوتی نا، زبان کھل نہ پاتی، ادھر زینب کبریٰ خالق نہج البلاغہ کی مانند شجاعت کے ساتھ بھی، فصاحت کے ساتھ بھی گفتگو کر رہی ہیں، اور ایک مرتبہ یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی ہیں۔ اب تک رخ تھا لوگوں کی جانب، اشرفت علی المجلس، لوگوں کی جانب چہرہ کر کے گفتگو کر رہی تھیں۔ ایک مرتبہ زینب توحید اور رسالت کے بعد اس منکر توحید اور رسالت کی جانب رخ کرتی ہیں، اور کس طرح سے خطاب کیا ہے۔ اگر آپ کسی وزیر کے دفتر جائیں، چاہے آپ کو پتہ ہو یہ وزیر دھاندلی سے وزیر بنا ہے، جب آپ کو اس سے گفتگو کرنی ہوگی آپ کہیں گے وزیر صاحب، منسٹر صاحب، اس کے ٹائٹل کو، اس کی ڈیزگنیشن کے لفظ کو استعمال کیا جائے گا۔ جب ہم اس کے دفتر میں جا رہے ہیں، میں جانتا ہوں کہ یہ غلط انسان ہے، میں جانتا ہوں کہ یہ وزیر بننے کا مستحق نہیں ہے، لیکن دفتر اس کا ہے۔ جب میں اس کے دفتر میں جا کے بات کر رہا ہوں، کم سے کم یہ ہوگا میں اسے خطاب کرتے ہوئے منسٹر صاحب کہہ کے خطاب کروں گا۔ ادھر زینب کبریٰ کی شجاعت بھی دیکھیے، زینب کبریٰ کی ہیبت بھی دیکھیے، زینب کبریٰ کی سلالت بھی دیکھیے۔ یزید کی جانب چہرہ کیا، نہ امیر المؤمنین کہا، نہ خلیفہ کہا، نہ کوئی احترام برا لفظ استعمال کرنے کی زحمت دی۔ ایک مرتبہ یزید کی نظروں سے نظریں ملائی ہیں، وہ زینب کبریٰ جس نے کبھی کسی نامحرم سے گفتگو نہ کی ہو، ایک مرتبہ خدا کے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی ہے، اور کیا جملہ استعمال کیا، اظننت یا یزید۔ لعین کا نام لے کے اس کے وزیروں، مشیروں، درباریوں کے سامنے، اے یزید کیا تو غلط فہمی کا شکار ہے؟ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس کے دربار میں اس کا نام لیا، اچھا غلط فہمی کیا ہے؟ اب زینب کبریٰ نے یزید کو یزید کی غلط فہمی بیان کرنا شروع کی ہے۔ اے یزید، تو غلط فہمی کا شکار ہے، تو تخت پہ بیٹھا اپنے آپ کو بادشاہ سمجھ رہا ہے، تو نے میرے بھائی کو شہید کر دیا، تو اسے اپنی جیت سمجھ رہا ہے۔ اب زینب کبریٰ ارشاد فرمائیں، اظننت یا یزید، اے یزید کیا تو اس غلط فہمی میں مبتلا ہے؟ کیا تجھے یہ غلط فہمی لاحق ہوئی ہے؟ حین اخذت علینا اقطار الارض، تو نے زمین ہمارے لیے تنگ کر دی، وضیقت علینا آفاق السماء، تو نے آسمان کے راستے ہمارے لیے تنگ کر دیے، تو نے زمین اور آسمان ہمارے لیے تنگ کر دیے۔ فاصبحنا لک فی اسار، ہم تیرے سامنے بطور قیدی حاضر ہو گئے، ہمیں قیدی بنا کے پیش کر دیا گیا۔ نساق الیک سوقا فی قطار، ہمیں صفوں میں کھڑا کر کے تیرے سامنے پیش کیا گیا۔ وانت علینا ذو اقتدار، اور تو جو اقتدار کی کرسی پر بیٹھا ہے، یہ ماجرا دیکھ رہا ہے نا، تو یہ منظرنامہ دیکھ رہا ہے کہ تو نے میرے بھائی کو شہید کر دیا، تو نے ہمیں اسیر بنا دیا، ہمارے ہاتھوں میں رسیاں باندھ دی، ہمیں قطار میں، صف میں، لائن میں کھڑا کر کے اپنے سامنے حاضر کر دیا، ہمارے لیے نہ زمین میں کوئی جگہ چھوڑی، نہ آسمان میں کوئی جگہ چھوڑی، اور تو تخت پر بیٹھا ہے، حکومت پر بیٹھا ہے، اپنے آپ کو حاکم سمجھ رہا ہے۔ کیا تو اس غلط فہمی کا شکار ہے کہ یہ جو سارا کا سارا منظرنامہ ہے، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ تیری جیت ہے؟ خدا کی قسم زینب جیت کے معیار تبدیل کر رہی ہیں۔ کیا تو اس منظرنامے کو اپنی جیت سمجھ رہا ہے؟ کیا تو اس صورتحال کو اپنی جیت سمجھ رہا ہے؟ کیا تو یہ سمجھ رہا ہے کہ ان بنا من اللہ ہوانا وعلیک منہ کرامتا وامتنانا؟ کیا تو یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ سارا منظرنامہ اس لیے ہے کہ تیری رب کی نگاہ میں بڑی عزت ہے؟ کیا تو اسے اپنے لیے رب کی جانب سے عزت افزائی سمجھ رہا ہے؟ کیا تو اسے رب کی جانب سے اپنے لیے کوئی تحفہ سمجھ رہا ہے؟ اور تو یہ سمجھ رہا ہے کہ رب ہم سے زیادہ تجھ سے محبت کرنے لگا ہے؟ کیا تیرا یہ گمان ہے، کیا تیری یہ غلط فہمی ہے کہ رب ہم سے زیادہ تجھے چاہنے لگا ہے؟ اور تو اس غلط فہمی میں کر کیا رہا ہے؟ اب آپ دیکھیے گا اس خطبے میں زینب کبھی حال میں آتی ہیں،
کبھی ماضی میں جاتی ہیں، کبھی استقبال میں جاتی ہیں، پھر کبھی حال میں آتی ہیں، کبھی پریزنٹ میں آتی ہیں، کبھی پاسٹ میں جاتی ہیں، کبھی فیوچر کی بات کرتی ہیں۔ ہر زمانے کی بات کر کے زینب کبریٰ نے یزید کو اس کے دربار میں ذلیل کیا ہے، ہر زمانے کی بات کر کے۔ ابھی حال کو یہ تو دیکھ رہا ہے، یہ جو پریزنٹ تو دیکھ رہا ہے، جو اب تو صورتحال دیکھ رہا ہے، تو تجھے ایسا لگتا ہے کہ رب ہم سے زیادہ تجھ سے محبت کرنے لگ گیا، تو اتنا باعزت ہو گیا کہ رب نے تجھے تخت میں بٹھا دیا، ہمیں قیدی بنا دیا۔ اور اس منظر نامے کو دیکھ کر اس غلط فہمی کا شکار ہو کے تو کر کیا رہا ہے؟ فشمخت بانفک ونظرت فی عطفک، تو تکبر سے کام لے رہا ہے، سینہ چوڑا کیے، چھاتی چوڑی کیے تخت پہ بیٹھا ہے، تو تالیاں بجا رہا ہے، تو خوشی منا رہا ہے۔ وتنقص مزوریک مرحا، تو خوشی کے مارے سر ہلا ہلا کر جھوم رہا ہے۔ یہ جو تو نے کیفیت اپنا رکھی ہے، حین رأیت الدنیا لک مستوثقا، تو دیکھ رہا ہے کہ دنیا تو تیرے لیے بڑی مرتب ہے، سب تیرے سامنے جھکے ہیں، جس نے تیری بیعت نہ کی تھی اس کا سر تو نے کاٹ لیا ہے، سب تیرے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑے ہیں، تو یہ منظر دیکھ رہا ہے۔ ابھی دیکھیے گا زینب کبریٰ کس طرح اس غلط فہمی کا ازالہ کرنے لگی ہیں اگلے جملوں میں جا کے۔ یہ چند جملوں کی دیر ہے، زینب کبریٰ منظرنامہ مکمل کر کے اس غلط فہمی کا ازالہ کرنے جا رہی ہیں۔ یہ جو تو ساری صورتحال دیکھ رہا ہے، والامور لدیک متسقہ، تو دیکھ رہا ہے اب تو تمام امور طے ہو گئے، اب تو جو میرا مخالف تھا وہ بھی قتل ہو گیا، اب جو میرے خلاف گفتگو کرنے والا تھا میں نے اس کی زبان بند کر دی، اب جو حقیقی اس کرسی کا حقدار تھا اس کی گردن میں نے اس کے سر سے، اس کا سر میں نے اس کے تن سے جدا کر دیا۔ اور پھر خود جناب زینب کبریٰ کہہ رہی ہیں وحین صفا لکا ملکنا وخلص لکا سلطاننا، دیکھ تجھے بھی پتا ہے سلطنت ہماری ہے، ملک یہ فرما روائی یہ حکومت ہماری ہے، تبھی تو نے میرے بھائی کو مارا تاکہ صفا لکا ملکنا، تاکہ یہ ہماری حکومت تیرے لیے صاف ہو جائے، وخلص لکا سلطاننا، تاکہ جو ہماری سلطنت ہے وہ خالصتاً تیری ہو جائے۔ مطلب یہ جو تیرا عمل ہے یہ عمل خود اقرار ہے، تو اس سیٹ پر بیٹھنے کا مستحق نہیں، یہ تھی تو میرے بھائی کی تھی، میرے بھائی کو شہید کرنے کا واحد مقصد یہ تھا، جب حقیقی حقدار اس دنیا سے چلا جائے گا پھر کون ہوگا جو مجھے اس کرسی سے اتارے گا، پھر تو یہ میرے لیے خالص ہو جائے گی، پھر تو یہ محض میری ہو جائے گی۔ اے یزید یہ تیری خام خیالی ہے، تو نے حسین کو شہید کیا ہے لیکن زینب تیرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی ہے، تو بالکل صحیح سوچتا تھا کہ حسین حقیقی حقدار ہیں، جب تک حسین زندہ ہے میں حکومت کے مزے نہ لے سکوں گا، میں اپنی حکومت انجوائے نہ کر سکوں گا، میں اس حکومت پر چین سے نہ بیٹھ سکوں گا۔ یہ تیری سوچ درست تھی، لیکن یہ غلط تھا کہ اگر حسین چلا گیا تو میں چین سے بیٹھ سکوں گا، اگر حسین جائے گا، اگر عباس جائے گا، سجاد حسین بن جائے گا، زینب عباس بن جائے گی۔ تو ایک حسین اور عباس کو شہید کر کے آیا ہے نا، تو نے ایک حسین اور عباس کے سر تن سے جدا کیے ہیں، تو یہ نہ جانتا تھا اس گھر میں ایک حسین نہیں 14 حسین ہیں، اس گھر میں ایک حسین نہیں 14 حسین ہیں۔ تو کیا سمجھتا تھا کہ اگر عباس نہ رہے گا تو زینب کے لہجے میں عباس کی ہیبت نہ آ سکے گی؟ جس عباس کو گود میں زینب نے پالا ہے کیا وہ زینب عباس کی مانند زبان نہ چلا سکے گی؟ کیا وہ زینب عباس کی مانند گفتگو نہ کر سکے گی؟ اب یہ تمام منظر بیان کرنے کے بعد زینب کبریٰ کا کیا جملہ ہے؟ تو اپنے آپ کو ایک ذو اقتدار دیکھتا ہے، صاحب اقتدار دیکھتا ہے، تو نے ہمیں اسیر بنا دیا ہے، تو نے ہمارے مردوں کو شہید کر دیا ہے، تو نے تمام جاہلیت کی رسمیں ریوائیو کر دی ہیں۔ اسلام میں یہ رسم نہ تھی کہ سر کاٹے جائیں، تو نے سر بھی کاٹ دی ہیں۔ اسلام میں مسلح کرنے کی رسم نہ تھی، مسلح کرنے کا مطلب ہوتا ہے جنگ میں جب کوئی شخص مر گیا، اب اس کے مر جانے کے بعد اس کے جسم کی بے حرمتی کرنا، ہاتھ پیر کاٹنا، ٹکڑے ٹکڑے کرنا، اسے کہا جاتا ہے مسلح کرنا، اور عرب یہ کیا کرتے تھے جاہلیت کے زمانے میں۔ اسلام میں تو مسلح کرنے کی رسم ختم ہو گئی تھی، تو نے ہمارے مردوں کے جسموں پر گھوڑے دوڑا کر ان کا مسلح کیا،
तूने तमाम कुफ्र की रविशों को, कुफ्र की सुन्नतों को, कुफ्र के तरीकों को बहाल कर दिया, ये सोच कर कि अब तो मेरे सामने कोई नहीं खड़ा, अब तो हुसैन इस दुनिया से चला गया, अब तो अब्बास इस दुनिया में ना रहा, अब तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। इधर ज़ैनब कुबरा कहती हैं महलन महला ला ततिश जहला, जरा आहिस्ते हो जा, जरा अपनी रफ्तार कम कर। ये जो तुग़यानी में तू इस तेज रफ्तारी से बढ़े चला जा रहा है, ये जो रब की हुदूद की पायमाली में तू इस तेजी से बढ़े जा रहा है कि हुसैन को शहीद करने के बाद तू समझता है अब तुझे कोई रोकने वाला नहीं, अब तुझे कोई टोकने वाला नहीं, अब तेरे इनान को कोई लगाम देने वाला नहीं। महलन महला, जरा रुक जा, जरा आहिस्ता हो जा, अभी ज़ैनब कुबरा मौजूद है, अभी सैयद सज्जाद मौजूद है। ला ततिश जहला, देख जहल के मारे तैश में ना आ, जहल के मारे आपे से बाहर ना हो जा, जहल के मारे अज खुद बेखुद ना हो जा, जहल के मारे अपने होश ना खो दे, जरा होश से काम ले। ये जो तेरी बंद आंखें तुझे जीत दिखला रही हैं, जरा इन आंखों को खोल के देख जीत किसकी है। तू समझ रहा है ये तेरी गलत फहमी है कि तू अपने आप को जीता हुआ समझ रहा है, तू जीता नहीं, तू हार गया है, और जो जीता है वो मेरा भाई हुसैन है। ये ज़ैनब क्यों कर कह रही है, ए यजीद तू देख ले, महल तेरा है, हुकूमत तेरी है, लोग तेरे हैं, फौज तेरी है, वजीर तेरे हैं, मुशीर तेरे हैं, कारिंदे तेरे हैं, तू चुप खड़ा है, मैं बोल रही हूं, तू चुप खड़ा है, मैं बोल रही हूं। तू तख्त पर है, तेरा सर तन पर है, तेरे सर की कोई इज्जत नहीं, जो कट के आ गया है सब इसकी ताजीम कर रहे हैं। तू समझ रहा था कि तू हुसैन का सर काट के जीत जाएगा, तू समझ रहा था तू हुसैन को मार देगा, तूने हुसैन को मारा नहीं है, हुसैन हमेशा तक के लिए जिंदा है। और ये रब का वादा है, रब ने अपनी किताब में वादा कर रखा है ना, उज़कुरूनी अज़कुरकुम। ज़ैनब कुबरा कितना कुरान बोलती हैं, ज़ैनब कुबरा कितना कुरान की तरह बोलती हैं। एक एक जुमला ज़ैनब कुबरा का उठाते जाइए, कुरान की आयतें जोड़ते जाइए। क्या कहा रब ने, उज़कुरूनी अज़कुरकुम, देखो तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। अब हुसैन की जिंदगी उठाकर देख लीजिए, हुसैन जब फर्श पे आया तब भी रब का जिक्र करता रहा, हुसैन जब अर्श पे था तब भी रब का जिक्र करता रहा, हुसैन का बचपना था तब भी रब का जिक्र करता रहा, हुसैन ने जवानी की दहलीज पे कदम रखा तब भी रब का जिक्र करता रहा, हुसैन की उम्र बढ़ी तब भी रब का जिक्र करता रहा, हुसैन मदीना में था तब भी रब का जिक्र करता रहा, हुसैन मक्का आए तब भी रब का जिक्र करते रहे, हुसैन करबला में पहुंचे तब भी रब का जिक्र करते रहे। हद ये हो गई, हुसैन जिंदा थे तब भी रब का जिक्र करते रहे, ये सर कट के नेज़े पर बुलंद हो गया तब भी रब का जिक्र करता रहा। अब ज़ैनब कुबरा यजीद को समझा रही हैं, ओ ना समझ, मेरा भाई जब तक था रब का जिक्र करता रहा, जहां जहां था रब का जिक्र करता रहा। अब ये रब का वादा है, उज़कुरूनी अज़कुरकुम, रब जब तक रहेगा हुसैन हुसैन होता रहेगा। मेरा भाई जब तक था रब का जिक्र करता रहा, अब ये रब का वादा है, रब जब तक रहेगा हुसैन हुसैन होता रहेगा। रब जब तक रहेगा, मेरा भाई जहां जहां था हुसैन हुसैन, मेरा भाई जहां जहां था रब का जिक्र करता रहा, अब तेरा रब जहां जहां है हुसैन हुसैन होता रहेगा। और खुदा की कसम, मैं और आप इसकी तफसीर देख रहे हैं। दुनिया का कोई हिस्सा ऐसा उठा लीजिए जहां हुसैन हुसैन ना हो रहा हो। किसी पहाड़ की चट्टान हो, कोई नरम सहरा हो, कहीं दरिया हो या खुश्की हो, कहीं बारिश हो या आंधी हो, दुनिया का कोना कोना उठा लीजिए, आज वो दिन है जिसे ज़ैनब उस दिन खड़े होकर देख रही थी। जहां जहां खुदा की खुदाई होगी, मेरे भाई हुसैन का जिक्र होता रहेगा। जहां जहां खुदा की खुदाई होगी, और जब तक खुदा रहेगा, खुदा की कसम इस बात को महसूस कीजिएगा, खुदा सिर्फ कयामत तक नहीं रहेगा। ऐसा नहीं कि जब सूर फूंका जाएगा तो जब सब मर जाएंगे तो खुदा की खुदाई भी खत्म हो जाएगी। खुदा ने कयामत के बाद भी रहना है, और हुसैन हुसैन कयामत के बाद भी होना है।
اگر ایک منظر سنیں گے تو میں پیش کر دوں، ایک درود بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر۔ سورہ مبارکہ زمر کی آیتیں ہیں، 2 آیتیں ہیں، ایک آیت کے فاصلے سے۔ قیامت کے بعد بھی حسین حسین ہوتا رہے گا۔ ایک آیت میں اہل جنت کا تذکرہ ہے، ایک آیت میں اہل دوزخ کا تذکرہ ہے۔ کیا ذکر ہے؟ کہا وسیق الذین کفروا ربہم الی جہنم زمرا، جو لوگ اپنے رب کا کفر اختیار کیے ہوں گے روز محشر کیا حالت ہوگی؟ سیق الذین کفروا، انہیں دھکیلتے ہوئے جہنم میں بھیجا جائے گا۔ ظاہر ہے کون چاہتا ہے جہنم میں جانا؟ جہنم ہے، عذاب ہے، آگ ہے، کوئی خوشی سے تو نہیں جائے گا۔ سیق الذین کفروا، سیقہ یعنی دھکیلنا، دھکیل کے جہنم میں بھیجا جائے گا۔ اور ایک آیت کے فاصلے سے رب ارشاد فرماتا ہے وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنۃ زمرا، اور جنہوں نے اپنے رب کا تقوی بھی اختیار کیا ہے نا، انہیں بھی دھکیل کے جنت میں بھیجا جائے گا۔ جن کے ذہنوں میں روایت آ گئی ہے، انہیں بھی دھکیل کے جنت میں بھیجا جائے گا۔ کیوں دھکیل کے بھیجا جائے گا؟ اس دنیا میں تو انسان ہر کام ہی جنت کے لیے کرتا ہے۔ کسی کو روک کے پوچھ لیجئے بھائی نماز کاہے کو پڑھتے ہو؟ جنت میں جانا ہے۔ روزہ کاہے کو رکھتے ہو؟ جنت میں جانا ہے۔ خمس و زکوٰۃ کاہے کو دیتے ہو؟ جنت میں جانا ہے۔ نیکیاں کاہے کو کرتے ہو؟ جنت میں جانا ہے۔ فلاں رات کے اعمال کاہے کو کرتے ہو؟ جنت میں جانا ہے۔ فلاں دعا کیوں پڑھتے ہو؟ جنت میں جانا ہے۔ تلاوت قرآن کیوں کرتے ہو؟ جنت میں جانا ہے۔ اس دنیا میں تو میرا اور آپ کا ہم و غم ہی یہ ہوتا ہے کہ جنت میں جانا ہے۔ اب روز محشر سجا ہوا ہے، رب کی عدالت لگی ہوئی ہے، جہنمیوں کو دوزخ کے حوالے کر دیا گیا ہے، اور رب جنت والوں کو جنت کی جانب روانہ کرنے لگا ہے۔ اور آیت کیا کہہ رہی ہے؟ سیق الذین اتقوا ربہم، یہ جو رب کا تقوی اختیار کیے تھے نا، یہ جنت میں جا ہی نہیں رہے، انہیں دھکیل کے جنت بھیجا جا رہا ہے۔ کیوں دھکیلنا پڑ رہا ہے؟ بھائی جس جنت کے لیے زندگی گزاری تھی، اب سامنے جنت باہیں پھیلائے انتظار کر رہی ہے، استقبال کر رہی ہے۔ جن نعمتوں کے لیے تم زندگی میں نیک اعمال انجام دیے کرتے تھے، جن نعمتوں کی تمنا لیے اس دنیا سے گئے، وہ نعمتیں تمہارے سامنے ہیں۔ اے بندہ مومن، کاہے کو تو جنت میں نہیں جاتا؟ کیوں رب کو فرشتے بھیج کر دھکیل کر جنت میں بھیجنا پڑ رہا ہے؟ بڑی حسین روایت ہے جو نجف اشرف کے عالم دین شیخ بشیر نجفی صاحب سے انہوں نے نقل کی ہے اور مومنین نے سن بھی رکھی ہو۔ یہ سوال ان کے ذہن کا ہے اور یہ خود ان کا بیان ہے جو میں آپ کی خدمت میں امانتاً پیش کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں میں نے سوچا کیا وجہ ہو سکتی ہے، میں نے کتابیں کھنگالی، مفسرین کی کتابیں دیکھی، اہل تشیع کے، اہل سنت کے، کوئی بات بن نہ پائی۔ پھر اہل بیت کے در سے ایک ایسی روایت کا موتی عطا ہوا جس نے اس مشکل کی مشکل کشائی کی۔ کہتے ہیں میری نظروں سے ایسی روایت گزری جس روایت کے بعد یہ معاملہ واضح ہو گیا کیوں رب کو فرشتے بھیج کے دھکیل کے جنتیوں کو جنت میں بھیجنا پڑ رہا ہے۔ کیا روایت ہے؟ کہتے ہیں کہ جب روز محشر لگے گا، جب سب کے نامہ اعمال ان کے ہاتھوں میں دے دیے جائیں گے، کوئی سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال لیے خوش ہوگا، کسی کے الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا۔ جب ایک پورا ماجرا ہے طویل سا، یہ معاملات طے پا جائیں گے تو کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو حسین سید الشہداء کے خاص ہوں گے، جو حسین سید الشہداء کے خاص ہوں گے، اور رب یہ حکم دے گا کہ ان خاص لوگوں کو ایک خاص تحفہ دیا جائے۔ بھائی جب انسان خاص ہوتا ہے تو تحفہ بھی خاص ہوتا ہے۔ کیا خاص تحفہ دیا جائے؟ ایک خیمہ لگایا جائے گا، میرے مولا و آقا حسین سید الشہداء بنفس نفیس اس خیمے میں تشریف فرما ہوں گے۔ ہر مومن کے دل کی زیارت ہے مولا کی، ہر مومن کے دل کی چاہت ہے، خواہش ہے، تمنا ہے کہ مولا کی زیارت نصیب ہو جائے۔ اس دنیا میں اور آپ مولا کی ذریح کو دیکھنے کے لیے ترستے ہیں۔ سوچئے جب مولا کا چہرہ سامنے ہوگا، حکم دیا جائے گا یہ جو حسین کے خاص ہیں انہیں حسین کی خاص زیارت کی اجازت دی جائے۔ میری دعا بھی ہے، میری تمنا بھی ہے، پالنے والے اس جگہ پہ بیٹھا ہر شخص اس صف میں کھڑا ہو جو مولا کے خیمے کے باہر لگی ہے، اور لوگ اجازت لے کر ایک ایک خیمے میں داخل ہو رہے ہیں، ایک ایک خیمے میں داخل ہو رہے ہیں، اور
اب انجمن سج چکی ہے، حسین تشریف فرما ہے، سامنے حسین کے چاہنے والے ہیں، حسین چاہنے والوں کو دیکھ رہے ہیں، چاہنے والے حسین کو دیکھ رہے ہیں، حسین چاہنے والوں کو دیکھ رہے ہیں، چاہنے والے حسین کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ وقت گزرتا رہے گا، وقت گزرتا رہے گا، وقت گزرتا رہے گا۔ حسین کی بھی کیا محبت ہے، کسی کو کہیں گے نہیں اٹھ کے چلا جا، ادھر جنت انتظار کر رہی ہے، ادھر تمام معاملات رکے ہوئے ہیں، ادھر فرشتے انتظار کر رہے ہیں، ادھر نعمتیں انتظار کر رہی ہیں، ادھر حوریں انتظار کر رہی ہیں۔ یہ حسین کی بھی عجیب اپنے چاہنے والوں سے محبت ہے، کسی ایک کو نہ کہیں گے اٹھ کے چلا جا، حسین بھی اطمینان سے بیٹھے رہیں گے، چاہنے والے بھی اطمینان سے بیٹھے رہیں گے، حسین چاہنے والوں کو دیکھتے رہیں گے، چاہنے والے حسین کو دیکھتے رہیں گے۔ یہ سلسلہ بڑھتا رہے گا، بڑھتا رہے گا، بڑھتا رہے گا۔ ایک منزل یہ آئے گی، اب رب کی طرف سے فرشتوں سے کہا جائے گا اگر یہ سلسلہ چلتا رہا، یہ ابد العابدین تک نہیں رکنے والا، حسین والوں کو اب جنت کی جانب روانہ کیا جائے۔ حسین والے حسین کے چہرے میں اس طرح مگن ہو چکے ہوں گے، حسین کے چہرے میں اس طرح غرق ہو چکے ہوں گے، حسین میں اس طرح ڈوب چکے ہوں گے، یہ جنت و ما فیہا بھول چکے ہوں گے۔ اب فرشتے یاد دلائیں گے حضور جنت آپ کا انتظار کر رہی ہے، ذرا تشریف لے جائیے۔ وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنت زمرا، اب رب نے اپنے قرآن میں اعلان کیا دیکھو کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے تقوی کا معیار وہ ہوگا، جن کے تقوی کا معیار یہ ہوگا، وہ امام المتقین کے بڑے خاص ہوں گے۔ انہیں اب جب جنت میں بھیجا جائے گا تو انہیں بھی دھکیل دھکیل کے بھیجا جائے گا، حضور کچھ دیر کے لیے چلے جائیے، وہاں بھی آپ کو زیارت نصیب ہوگی۔ یہ مختصر سا وقفہ برداشت نہیں کر پائیں گے، اور اب خدا کی قسم یہ دل کا رشتہ ہے، دل کا رشتہ۔ اس دنیا میں اس وقت جب میں اور آپ یہاں بیٹھے حسین کا ذکر کر رہے ہیں، اگر لاکھوں لاکھوں لوگ حسین کے روزے کے گرد طواف کر رہے ہیں تو تعجب مت کیجئے گا، یہ دل کا رشتہ ہے۔ ہم اس دنیا میں بھی حسین کو نہیں چھوڑیں گے، وہاں بھی حسین کو نہیں چھوڑیں گے۔ ہم اس دنیا میں بھی حسین کا روزہ دیکھ دیکھ کر ہماری آنکھیں نہیں بھرتی، ہمارے دل نہیں بھرتے، اس دنیا میں بھی ہمارے دل نہیں بھریں گے۔ اذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو۔ حسین تم نے ہر جگہ میرا ذکر کیا، میں بھی ہر جگہ تمہاری یاد کرواؤں گا، میں ہر جگہ تمہاری یاد کرواؤں گا، میں اس دنیا میں بھی تمہاری یاد کرواؤں گا، میں اس دنیا کے فرش پہ بھی تمہاری یاد کرواؤں گا، میں اپنے عرش پہ بھی حسین حسین کرواؤں گا۔ اور یہ جب فرشی اور عرشی روز محشر میری عدالت میں جمع ہو جائیں گے، میں وہاں بھی حسین حسین کرواؤں گا۔ ایک درود بھیج دیجئے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ زینب کبریٰ نے پورا منظر نامہ بتلا دیا کہ اے یزید یہ صورتحال ہے، اور اس پہ تو بڑا خوش ہے، اس پہ تو بڑا جشن بنا رہا ہے، اس پہ تو نے اتنا ساز و سامان جمع کر رکھا ہے خوشی کا، اتنے مہمانوں کو دعوت دے رکھی ہے خوشی منانے کے لیے، تو یہ غلط فہمی ہے، تو جانتا نہیں حقیقت کیا ہے۔ انسیت قول اللہ عز وجل، کیا تو قرآن کی وہ آیت بھول گیا؟ اب دیکھیے زینب کبریٰ کس طرح یزید کو غلط فہمی سے نکال رہی ہیں۔ ایک آیت ہے جو یزید کی اتنی بڑی غلط فہمی دور کرنے کے لیے کافی ہے، اور کس آیت کا انتخاب کیا ہے زینب کبریٰ نے؟ انسیت قول اللہ عز وجل، کیا تو رب کا وہ کہا بھول گیا؟ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، کفر والے یہ گمان نہ کریں۔ تو گمان کر رہا ہے نا، تو غلط فہمی کا شکار ہے نا، کفر والے اس غلط فہمی میں نہ رہیں۔ جو لفظ زینب نے استعمال کیا تھا ویسے ہی لفظ کی آیت چنی ہے، تو اس گمان اور غلط فہمی میں ہے کہ تو تخت پر ہے، تو بادشاہ ہے، تیرا ٹھاٹ باٹ ہے، کفر والے یہ گمان نہ کریں۔ کیا گمان نہ کریں؟ انما نملی لہم خیر لانفسہم، اگر رب مہلت دے رہا ہے، اگر رب نے چھوٹ دے رکھی ہے، اگر رب تمہاری پکڑ نہیں کر رہا، اگر رب تم پر عذاب نازل نہیں کر رہا، اگر ہر شے ویسی ہو رہی ہے جیسا تم چاہتے ہو، اگر ہر شے تمہاری نظر سے بہترین ہو رہی ہے، اگر ہر جگہ پر تم اپنے آپ کو کامیاب سمجھ رہے ہو، تو اے کفر والو غلط فہمی میں نہ رہنا، تم یہ نہ سمجھنا کہ یہ جو سب ہو رہا ہے یہ بہت اچھا ہو رہا ہے،
تمہیں بہت اچھا دکھ رہا ہے لیکن یہ نہ سمجھنا کہ یہ بہت اچھا ہو رہا ہے. پھر کیا ہو رہا ہے؟ انما نملی لہم، یہ رب تمہیں مہلت دے رہا ہے. پالنے والے تو کاہے کو مہلت دے رہا ہے؟ تو عذاب بھی دے سکتا ہے نا. عذاب دے کر ختم کر دے اس کفر کا. دیکھو اس کفر کے مرکز کو، اس معاویہ زادے کو عذاب دے کر نیست و نابود کر دے. تو کس بات کی مہلت دے رہا ہے؟ تو کیا چاہتا ہے مہلت دے کر؟ تو ڈھیل دے کر، چھوٹ جا کر کون سا ایسا ٹارگٹ ہے جو اچیو کرنا چاہتا ہے؟ کہا کفر والے اس خوش فہمی میں، اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ رب جو انہیں چھوٹ دے رہا ہے یہ ان کے لیے اچھائی ہے. رب چھوٹ صرف اور صرف اس لیے دے رہا ہے لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ. رب جھوٹ دے اس لیے رہا ہے کہ تو برائی کر رہا ہے نا، تو کرتا رہ. تو جتنی برائی میں بڑھ سکتا ہے بڑھتا رہ. ادھر تو برائی بڑھاتا رہے گا، ادھر میں تیرا عذاب بڑھاتا رہوں گا. رب یہ کسی صورت برداشت نہیں کر رہا کہ تجھے چھوٹی موٹی سزا دے کر چھوڑ دے. تجھے چھوڑ دیا، تو ظلم کی جو سرحدیں پار کر سکتا ہے پار کر لے. تو ظلم میں جتنا آگے بڑھ سکتا ہے بڑھ جا. تو میرے حسین کو شہید کرے گا تو وہ حسین کو شہید کر لے. تو حسین کے گھر والوں کو قیدی بنائے گا تو ظلم کی یہ حد بھی پار کرے گا، تو ظلم کی وہ حد بھی پار کر لے. گویا زینب سمجھا رہی ہیں تو ظلم کی جتنی حدوں کو پار کرے گا، تیری ظلم کی تمام حدوں کے بعد تو زینب کا صبر شروع ہوتا ہے. تو زینب سے بے صبری کا ایک لفظ نہ سن پائے گا. زینب تیرے دربار میں کھڑی ہو کے بھی رب کا شکر بجا لائے گی. تو جتنا ظلم کر سکتا ہے، تو جتنا آگے بڑھ سکتا ہے، جو تیری طاقت ہے، جو تیری اوقات ہے، وہ دنیا کو دکھا دے. تو جہاں تک پہنچ سکتا ہے پہنچ جا. تو زینب کے صبر سے نہ بڑھ سکے گا، تو زینب کے صبر سے تو نہ بڑھ سکے گا. لیکن رب ادھر تو اپنے ظلم میں اضافہ کرتا چلا جائے گا، ادھر تو اپنی برائی میں اضافہ کرتا چلا جائے گا. تو بڑا خوش ٹھاٹ باٹ سے غلط فہمی میں بیٹھا ہے کہ میری حکومت بڑی اچھی چل رہی ہے. یہ تیری حکومت چل نہیں رہی، یہ تیرے عروج کا سفر نہیں، زوال کا سفر ہے. تو یہ نہ سمجھ تو ترقی کر رہا ہے، تو آگے بڑھ رہا ہے. تو ایک ایسی کھائی میں گر رہا ہے جتنی تیزی سے جائے گا اتنا زیادہ چوٹ کھائے گا. تو اپنے کفر کو بڑھاتا رہ، تو اپنے ظلم کو بڑھاتا رہ، تو اپنی نادانی میں طغیانی میں بڑھتا رہ. رب اپنے عذاب میں اضافہ کرتا رہے گا، رب اپنے عقاب میں اضافہ کرتا رہے گا، رب اپنی سزا کی شدت میں اضافہ کرتا رہے گا. جہنم کی جو آگ تجھے جلانے کے لیے تیار ہو رہی ہے، تو ظلم بڑھا کر اس کی شدت میں اضافہ کر رہا ہے. تجھے مہلت اس لیے دی جا رہی ہے تاکہ عذاب وہ دیا جائے جس عذاب کو دیکھ کر اہل جہنم خود رب سے خوف کریں. وہ عذاب تیرے لیے تیار کیا جائے جو جہنم والے بھی برداشت نہ کر سکیں، جسے جہنم والے دیکھیں تو انہیں اپنے درجے کی جہنم جنت نظر آئے. تو بڑھتا رہ، تو جہاں تک جانا چاہتا ہے جاتا رہ. تیرا عذاب بہت خطرناک ہے. تیری 2 دن کی حکومت بھی گزر جائے گی. تو 2 دن لوگوں کے جسموں پر مزید راج کر لے گا، لیکن دلوں پر اگر راج ہے تو میرے بھائی کا ہے. اور یہ چوتھے امام کے خطبے کا بھی جملہ ہے، وَالْمَحَبَّةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ. اے یزید، رب نے مومنوں کے دلوں میں جن کی محبت کوٹ کوٹ کے ڈالی ہے وہ تو نہیں، وہ ہم ہیں. تو اپنے روب و دبدبے سے، اپنی تلوار سے، اپنی خونریزی سے، اپنے ظلم سے، اپنے طغیان سے 4 گھڑی لوگوں کے جسموں کو اپنی مرضی سے موڑ سکتا ہے، لیکن جس کے قبضے میں لوگوں کے دل ہیں وہ ہم ہیں. ایک درود بھیج دیجئے محمد و آل محمد کی ذات پر. عزاداران سید الشہداء، زینب کبریٰ کے کلام کا سلسلہ یہیں سے جاری رہے گا، اور مصائب کا سلسلہ. زینب کبریٰ اپنا بھائی بھی قربان کر چکی، بھائی کا سر بھی کٹ چکا، سر نیزے پر بلند بھی ہو چکا، زینب کی چادر بھی چھن چکی، خیمے بھی جل چکے.
तबर्रुकात लूट लिए गए, हुसैन के जिस्म पर घोड़े दौड़ा दिए गए। और अब ज़ैनब कुबरा रात की तारीकी में जले खैमों की राख पे बैठी हैं। अली की बेटियां हैं, रात की तन्हाई है, रात की तारीकी है। गुज़िश्ता रात यही जगह थी ना जहां लैला अली अकबर के सर में हाथ फेर रही थी, जहां ज़ैनब की गोद में एक तरफ औन का सर था, एक तरफ मोहम्मद का सर था, जहां उम्मे रबाब एक झूले में शशमाहे को झूला झुला रही थी, जहां सकीना अपने बाबा के सीने से लिपट कर सो रही थी। ये जो एक सूरज निकल कर डूबा है, ये कयामत का सूरज था। इसने सकीना से सकीना का बाबा छीन लिया, ज़ैनब से ज़ैनब का भाई छीन लिया, उम्मे लैला से जवान बेटा छीन लिया, उम्मे रबाब से कमसिन शीर खार छीन लिया। और अब मंजिल कुछ इस तरह से है, मंजर कुछ इस तरह से है कि तमाम बीबियां खैमों की राख पर बैठी हैं, तमाम बच्चों को जमा किया जा रहा है, तमाम खवातीन को जमा किया जा रहा है। हाँ, जरा यकजा हो जाओ, सब जमा हो जाओ ताकि सब एक साथ ये रात गुजार सके। ये कयामत की रात है, अकेले अकेले न काटी जाएगी। अजरुकुम अल्लाह। जब सब जमा हो गए ना, खैमों की राख ही है, अब क्या रह गया है। जब सब जमा हो गए, एक मर्तबा बीबियों ने ज़ैनब कुबरा की सरबराही में बच्चों की गिनती शुरू की। जरा गिन लो, बच्चे मुकम्मल हो। गिनती की है, जब गिनती की देखा कुछ बच्चे कम हैं, हमारे बच्चे पूरे नहीं हैं। ए बीबियों, ज़ैनब एक मर्तबा बढ़ी, ज़ैनब उम्मे कुलसूम आगे बढ़ी। जरा तलाश करते हैं, मैदान में ढूंढते हैं, हमारे कमसिन बच्चे कम नजर आ रहे हैं। इतनी भगदड़ थी, खैमों को आग लगी है, लूट मार हुई है, घोड़े दौड़ाए गए हैं, न जाने बच्चे खौफ के मारे कहां चले गए होंगे। हाँ ज़ादारो, ज़ैनब उम्मे कुलसूम है, वो करबला का मैदान है, रात की तारीकी है, बच्चों की तलाश में निकली है। देखा तो एक मंजर क्या देखा, रिवायतों में आया है, दो कमसिन से बच्चे हैं जो एक दूसरे को गले से लगाए जमीन करबला पर लेटे। कमसिन से बच्चे हैं, खौफ के मारे शोर हुआ था ना, तबले बज रहे थे, घोड़े दौड़ रहे थे, आग लग रही थी, बीबियों के रोने की आवाजें बुलंद थी, उधर खुशी के शादियाने बुलंद थे। बच्चे खौफ के मारे एक दूसरे के गले से लग गए, जमीने करबला पर लेटे हैं। एक बहन ने दूसरी का हाथ पकड़ा, ए बहन, अपने बच्चे महसूस होते हैं। दोनों सैदानियां आगे बढ़ी हैं, दोनों ने एक एक बच्चे की कमर के नीचे हाथ डाला। अब जो दोनों ने कमसिनों को उठाया, इन्ना लिल्लाह। बहन, बच्चे तो अपने ही हैं, लेकिन बच्चे इस दुनिया में न रहे। लईनों के घोड़ों ने सिर्फ हुसैन के जिस्म को नहीं रोंदा, हमारे जिंदा बच्चों के जिस्म को। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। सैदानियां और आगे बढ़ी है, और बच्चों की तलाश करनी है, और बच्चों की तलाश करनी है। मेरा भाई एक अमानत देकर गया था, अमानत की तलाश करनी है। एक मर्तबा ज़ैनब कुबरा कुछ आगे बढ़ी, एक घोड़सवार आ रहा है। ज़ैनब ने आवाज दे के पूछा, ए घोड़सवार, ये बतला, क्या तूने कोई कमसिन बच्ची देखी है। जवाब आया, मैंने कोई बच्ची तो ना देखी, लेकिन मैं अपने घोड़े को तराई पर, दरिया पर पानी पिलाने ले गया था। किसी के रोने की ऐसी आवाज फिजा में गूंजी, मेरे घोड़े ने पानी पीना छोड़ दिया। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। ज़ैनब करीब गई है, आगे बढ़ी है। देखा तो क्या देखा, एक जिस्म है, सर कट चुका है, सर कट चुका है, पैरों से जूती चुराई जा चुकी है, जिस्म पर से ऊपर का लिबास उतर चुका है, कमर पर से कमरबंद उठा लिया गया है, साथ पे से हथियार चुरा लिए गए हैं, और तो और इस जिस्म के हाथ की तो एक उंगली तक काट दी गई है।
سکینہ جسم سے لپٹی ہے اپنے سکینہ جسم سے لپٹی ہے. ایک مرتبہ قریب گئی, اے بیٹا سکینہ, اے بیٹا سکینہ. بڑے پیار سے, بڑی محبت سے, بڑی شفقت سے زینب نے سکینہ کو اس سینے سے اٹھایا. اے سکینہ, یہ کس کا جنازہ ہے؟ پھوپھی جان, پھوپھی جان, یہ میرے بابا کا جنازہ ہے. ہاں زادارو, ذرا تصور کرنا, جب بیٹیاں باپ کے گلے لگتی ہے نا, باپ کے چہرے پر بوسہ لیتی ہے. نہ جانے سکینہ جب جنازے کے سینے سے لپٹی تھی, کٹی ہوئی گردن کے بوسے دیا. ایک مرتبہ زینب نے سوال کیا, اے بیٹا تو یہ بتلا, تجھے کس نے بتایا یہ تیرے بابا کا جنازہ ہے؟ سکینہ نے کہا, پھوپھی جان, میں میدان میں دوڑ رہی تھی, کبھی کسی جانب جاتی تھی, کبھی کسی جانب جاتی تھی. بابا جان, تیری بیٹی کو تیرے بغیر چین نہیں آ رہا. تیری سکینہ تو تیرے سینے کے سوا سویا بھی نہیں کرتی. ہاں پھوپھی جان, میں اپنے بابا کو ڈھونڈ رہی تھی, کبھی کسی جنازے کو دیکھتی تھی, کبھی کسی جنازے کو ٹٹولتی تھی, مجھے میرا بابا نہ مل رہا تھا. اتنے میں اس کٹی گردن سے آواز آئی, یا بنیا الیہ الیہ. ہائے سکینہ, صرف تو بابا کے سینے پر اداس نہیں, حسین کے سینے کو بھی سکینہ کے بنا چین نہیں آ رہا. على لعنة الله على القوم الظالمين.